آخر نتن یاہو نے جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سائرس بادشاہ کا لقب کیوں دیا؟ ٹرمپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سائرس گریٹسٹ دا الائیو کیوں کہا کہ سائرس بادشاہ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہے؟ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر سے یہ خوبیاں نتن یاہو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سائرس بادشاہ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے سے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سائرس بادشاہ کا لقب اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے۔ پلاننگ یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تیسری ہیکل بنانے میں حمایت کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تیسری ہیکل بنانے کے لیے بہت جلد اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اور تیسری ہیکل بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ریڈی ہے۔ اور اس نے جو ہے وہ جو فرمان ان کا جو پلان ہے اس کے اندر بتا دیا ہے کہ ہم تیسری ہیکل جو ہے وہ بنائیں گے۔ آخر آج ہم جانیں گے کہ دوسری ہیکل کس نے بنائی تھی۔ دوسری ہیکل جو ہے وہ بیسیکلی سائرس بادشاہ نے بنائی تھی۔ جب اسرائیل سے جو ہے وہ اسیر کر کے نبوکت نظر بادشاہ اپنے ملک میں لے گیا تھا تو ہیکل سلیمانی سے سارے برتن اور سارے سونے کی چیزیں بھی ساتھ لے گیا تھا۔ تو پھر جب سائرس بادشاہ آیا اور نبوکت نظر بادشاہ مر گیا، اس کی جگہ سائرس بادشاہ جب بادشاہ بنا تو اس نے 580 اور 590 کی BC میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیدائش کا آغاز کیا۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ سائرس بادشاہ جب بادشاہ بن جاتا ہے تو وہ نبوکت نظر جو ساری چیزیں ہیکل سلیمانی سے سونے کی لے گیا تھا، سونے کے برتن، چاندی کے برتن، وہ 5400 تھے برتن، اور وہ سب جو ہے وہ سائرس بادشاہ نے یہودیوں کو لٹا دیے، اور حکم فرمان جاری کیا کہ اب جو ہے وہ آپ دوسری ہیکل کو بنانا شروع کریں، اور برتن دینے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پاس سے جو ہے وہ تعمیر کے لیے بہت سارے پیسے بھی دیے کہ آپ جو ہیں وہ تعمیر نو کا آغاز کریں ہیکل کو بنانے کا، اور ساتھ ان کو بھی حکم دیا، فرمان جاری کیا کہ آپ خود بھی اس میں حصہ ڈالیں دوسری ہیکل بنانے کے لیے۔ اور ٹرمپ کو بھی تیسری ہیکل بنانے کے لیے سائرس بادشاہ کا جو ہے وہ لقب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ بھی تیسری ہیکل بنانے کے لیے بہت تعمیر نو کو آغاز کرنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سائرس بادشاہ از لائف کا لقب دیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں سے سیکھیں گے دوسرا تواریخ 36 باب کی 22 سے 23 آیت۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال، اس لیے کہ خداوند کا جو یرمیہ کی زبان آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کے دل میں ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے
اس کے لیے یک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ دنا ہو جائے۔ یسایہ 45 باب 1 آیت۔ خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کو کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے سامنے کھول دوں اور فاٹک بند نہ کیے جائیں۔ تو یہ جو سارس بادشاہ تھا، سارس خورس بادشاہ تھا، اس کو خدا نے جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی رہنمائی کی۔ حالانکہ یہ غیر یہودی تھا، پھر بھی خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ میں تجھے ساری قوموں کے اوپر، ساری ممالکت کے اوپر جو ہے وہ عزت بخشتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ تو جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو، اور تجھے ابھار رہا ہوں کہ تو اٹھ کے ہیکل کو بنا اور ہیکل کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے اور شروع کر۔ اسی لیے یسایہ نبی کے اندر جو ہے وہ فرماتا ہے کہ شاہ خورس جو ہے، سائرس جو ہے وہ اس نے ہیکل بنوانا شروع کی، خود سے پیسے بھی دیے اور جتنے بھی چاندی کے سونے کے برتن تھے وہ دوبارہ ہیکل کے اندر بیچ دیے سونے کے، تاکہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر کی جائے۔ اسی لیے جو ایران کا بادشاہ تھا سائرس خورس تھا، اور یہ ایران کے بادشاہ نے جو ہے وہ دوسری ہیکل کی تعمیریں نو شروع کیا، اور دوسری ہیکل جو ہے اس کو بنانا شروع کیا، تو خدا نے بھی اس کو بلند کیا، خدا نے بھی اس کو جو ہے وہ عزت بخشی۔ یسایہ 44 باب 28 آیت۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری بالکل مرپوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور ہیکل کی بابت کی اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اور یہ جو سائرس بادشاہ تھا، اسی نے دوسری ہیکل کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی تھی، اسی نے دوسری ہیکل کو بنوایا تھا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ سائرس دا گریٹ از لائف کا لقب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ بھی اب تیسری ہیکل کو ان کے ساتھ مل کر بنائے گا اور ان کو پیسے بھی دے گا تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر نو کا آغاز کر سکے۔ اسی لیے نتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ والا لقب دا گریٹ سائرس کا جو ہے وہ لقب اسی لیے دیا کہ وہ بھی تیسری ہیکل کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنانے جا رہا ہے۔ عزرا 1 باب کی 4 سے 3 آیت۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ 4 آیت۔ جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال مویشیوں سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کیے ہوئے ہدیے دیں۔
تو یہاں پہ جو فرمان سائرس بادشاہ جاری کر رہا ہے کہ وہ اپنے مویشیوں کو بیچ کر بھی ہیکل کی تعمیر کے لیے آئیں اور ہدیے جات بھی لے کر آئیں تاکہ اس کی تعمیر نو جو ہے وہ کی جائے، تاکہ اس کی تعمیر ہیکل کی دوسری ہیکل جو ہے وہ بنائی جائے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ بھی تیسری ہیکل بنانے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور اب جو تیسری ہیکل ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں بن رہی بلکہ اس مخالف مسیح کی طرف سے بن رہی ہے جو کہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ وہ بہت جلد نمودار ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہیکل بن جائے گی تو اپنے جو ہے وہ اس کے درمیان اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گا۔ اسی لیے یہ مخالف مسیح جو ہیں یہ تیسری ہیکل بنانے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اینٹی کرائسٹ کے زمرہ میں آ چکا ہے، دا سائرس دی گریٹ میں آ چکا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو ایران کا پہلے بادشاہ تھا، اس نے دوسری ہیکل بنوائی تھی، اب تیسری ہیکل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں بنائی جائے گی۔ اسی لیے یسوع مسیح جو ہیں وہ بہت جلد آ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنی جو کام ہیں برے کام ہیں ان کو ترک کرنا ہے اور خدا کے حضور اپنے دلوں کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور ہر روز خدا کے آگے جھکنا ہے کہ وہی ہمارا سچا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، ابتدا انتہا ہے، اور وہ بادلوں پر جلد آ رہا ہے۔ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، بپتسمہ لینا ہے تو ہم نجات پائیں گے۔ آمین۔